اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أحدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرزم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا آپ کا ہم سب کا تمام مخلوقات کا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنے والا ہے. حمد و ثنا اس پاک پروردگار کی کہ جس نے تخلیق کرتے وقت مخلوقات کو کسی چیز سے پیدا نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں، عام طور پر یہ تبادر ذہنی جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی پیدائش ماں باپ کے ذریعے سے فرمائی. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، جب یہ کائنات نہ تھی، یہ ستارے، سیارے، یہ موجودات کچھ بھی نہ تھے، اس وقت پروردگار عالم نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا وہ کسی چیز سے نہیں بنایا، نہیں پیدا فرمایا. تخلیق انسانی میں اور تخلیق پروردگار میں یہی فرق ہے. انسان جب بھی کچھ بناتا ہے، کچھ چیزوں کو ملاتا ہے، بناتا ہے، جمع کرتا ہے، خریدتا ہے، لاتا ہے، پھر اس سے بناتا ہے. گھر کی مثال لے لیجئے، اپنی خوراک یعنی کھانے کی مثال لے لیجئے. کھانا پک نہیں سکتا گھر میں جب تک کہ باہر سے سبزی نہ آئے، اناج نہ آئے، گوشت نہ آئے. جو کچھ بھی کھانے میں ڈلتا ہے وہ خریدا نہ جائے، وہ مہیا نہ کیا جائے، تب تک کھانا بن نہیں سکتا. لیکن پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ اس نے یہ زمین و آسمان پیدا فرما دیے، یہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں ستارے و سیارے پیدا فرما دیے. ایسا نہیں تھا کہ کہیں میٹیریل موجود تھا، کہیں ان کا خام مال موجود تھا اور پروردگار عالم نے ان کو اٹھایا اور ملایا اور بنایا اور اس صورت میں پیدا فرما دیا. نہیں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود عطا فرماتا ہے. عدم سے وجود یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا، پروردگار عالم چاہتا ہے کہ پیدا فرمائے اور وہ پیدا فرما دیتا ہے. ما سوى اللہ کسی کی طاقت میں نہیں ہے، کسی کی قدرت میں نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو اور وہ کچھ بنا دے. ہاں، اللہ نے اپنے خاص بندوں کو یہ اعجاز عطا فرمایا کہ اگر قالیچے پہ شیر کی تصویر ہو، وہ امر فرمائیں تو وہ مجسم ہو کے سامنے آ جائے.
عزیزان محترم، اور ایسا بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا، تاکہ وہ کٹ حجتی کرنے والے جو کسی طریقے سے علمی دلائل کے ذریعے سے، شواہد کے ذریعے سے، ثبوتوں کے ذریعے سے حقانیت کو قبول نہیں کر رہے تھے، وہ قبول کر لیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو جن کے طلب کرنے پر نبی یا امام معجزہ دکھاتے ہیں، یہ معجزہ دکھانا، اس اعجاز کا ظاہر ہونا انہی کے حق میں ہے کہ اگر تم علمی دلیل کے ذریعے سے قبول نہیں کرتے، اگر تم عقل سے کام نہیں لیتے، تو لو معجزہ دیکھو اور حقانیت کو قبول کر لو۔ لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت، بدقسمت، ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں جو معجزہ دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے اور آج اس کی 5 تاریخ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ کیا رحمت پروردگار ہے کہ رجب کا مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ تھا، جو پروردگار عالم نے جس مہینے کو خود اپنی ذات سے منسوب فرمایا تھا، جس کی عبادت کا اتنا اجر و ثواب، اتنی تاکید کی گئی تھی، وہ مہینہ ختم ہوا، تو اب جو دوسرا مہینہ شروع ہوا تو وہ بھی ایسے ہی مبارک، وہ بھی ایسی ہی فضیلتوں والا مہینہ، وہ مہینہ جس کو پیغمبر ختم مرتبت نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور پیغمبر ختم مرتبت نے ایک مرتبہ مدینے میں منادی بھیجا، اور اس منادی نے پیغمبر کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہے، اب ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی شخص جنت کمانا چاہتا ہے تو اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرے، نہیں، یہ تو ہے ہی، لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ منادی کرائی کہ اگر کوئی شخص میری مدد کرنا چاہتا ہے تو اس ماہ شعبان میں اللہ کی عبادت کرے۔ یہ کیسی مدد ہے؟ اس مدد سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا پیغمبر اسلام کسی مشکل میں ہیں؟ کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ کوئی اہم بات ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیغمبر ختم مرتبت کی شان یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تم پیغمبر کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس مہینے میں عبادت کرو، یعنی اگر تم عبادت کرو گے تو میرے اطاعت گزار بندے بنو گے، جب اطاعت گزار بندے بنو گے تو روز محشر میں انبیاء کے اوپر فخر و مباحات کروں گا اپنی امت کی وجہ سے۔ یعنی بالکل وہی بات ہے کہ اگر آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا نیک ہو، شریف ہو، عبادت گزار ہو، امانت دار ہو، وفادار ہو، لائق تحسین ہو، تو آپ اس پر فخر کرتے ہیں، اور اگر آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا لائق نہ ہو، وفادار نہ ہو، ایماندار نہ ہو، شریف النفس نہ ہو، تو نہ فقط یہ کہ آپ اس پر فخر و مباحات نہیں کرتے، بلکہ آپ کے لیے باعث شرم ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر ختم مرتبت بھی یہی چاہتے ہیں، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ ہم تو مطلقاً مبادا اس فکر میں نہیں ہوتے کہ ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن پر ایمان لائے ہیں، جن کو اللہ کی جانب سے
تمام مخلوقات پر حجت تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کے لیے باعث زینت ہیں یا نہیں ہیں، یا باعث شرمندگی ہیں؟ کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان وہ مہینہ کہ جس میں روزے رکھنے سے جنت واجب ہو جائے، جنت لازم ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے، جس مہینے کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اور اس بات کی طرف توجہ رہے کہ ہر وہ تعلیم یا وہ تمام تعلیمات جو ائمہ طاہرین نے فرمائی ہیں، یہ اس امت کے کچھ ناسمجھ لوگ ہر اس فرمان کو جو ائمہ طاہرین سے نقل ہوا ہے اس کو رد کرتے ہیں۔ ایک عالم اسلام کے ایک مفتی سے سوال کیا گیا کہ کیا رجب و شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے، عبادتوں کی فضیلت ہے؟ انہوں نے کہہ دیا نہیں، اس مہینے کے لیے کوئی عبادت کی فضیلت نہیں ہے، کوئی روزوں کی فضیلت نہیں ہے۔ اور ساری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو اندھیرے کی طرف دھکیل دیا، فقط و فقط ائمہ طاہرین سے دشمنی کی وجہ سے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی بغض و عناد جو علی اور اولاد علی سے ہے ان لوگوں کے دلوں میں، اس بغض و عناد کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ہر وہ روایت کہ جس میں ائمہ طاہرین نے عمل کی طرف دعوت دی ہو، ایمان کی طرف دعوت دی ہو، یا خود حضرات محمد و آل محمد کی فضیلت بیان کی ہو، اس کو رد کیے جا رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں پروردگار عالم نے شیعان حیدر کرار کو، محبان اہل بیت کو بے شمار تحفے عطا فرمائے۔ پہلی شعبان دیکھ لیجئے، 3 شعبان دیکھ لیجئے، 4 شعبان دیکھ لیجئے، مسلسل 5 شعبان دیکھ لیجئے، 15 شعبان دیکھ لیجئے، کتنے تحفے عطا فرمائے، اور کیا فضیلت ہے اور کیا معرفت کی منزل ہے۔ کسی نوجوان نے سوال کیا کہ قبلہ یہ معرفت بہت کیا جاتا ہے، معرفت کے معنی کیا ہیں؟ معرفت کس کو کہتے ہیں؟ معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ میری جانب رہے، معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ تو مجھے ایک روایت میری نگاہوں سے گزری امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آکے ایک شخص نے سوال کیا کہ زیارت امام حسین کی فضیلت اور اجر و ثواب کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ جو شخص امام حسین کی زیارت ان کی معرفت کے ساتھ کرے، اللہ اس پر جنت واجب قرار دیتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس شخص نے امام سے سوال کیا کہ معرفت کے کیا معنی ہیں؟ جو شخص امام حسین کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ، معرفت کے کیا معنی ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی اطاعت کو پروردگار عالم نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ یعنی امام حسین کی زیارت کرے، یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ امام حسین کو پروردگار عالم نے ہم پر حجت قرار دیا ہے، ان کے حکم کی اطاعت کرنا ہم پر لازم قرار دیا ہے، یہ ہے معرفت۔ یعنی من جانب اللہ ان کو حجت خدا سمجھنا، تسلیم کرنا، ماننا، ایمان لانا
اور ان کی اطاعت کرنا. اطاعت بہت اہم ہے، اطاعت بہت اہم ہے. عزیزان محترم، ایمان الگ چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے. یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایمان تو لے آئے، مومن ہو جائے، لیکن اطاعت نہ کرے. پروردگار عالم سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. مشہور و معروف آیت، آپ بارہا سن چکے ہیں، یاد بھی ہے انشاءاللہ کہ اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو. یعنی پروردگار عالم یہ خوب جانتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے، بہت سے ایسے مومن ہیں، لیکن وہ اطاعت نہیں کرتے. اطاعت کرو. ایمان ایک الگ چیز، ایک الگ منزل، ایک الگ شے، اور اطاعت ایک الگ شے. عزیزان محترم، لیکن جب اطاعت کے مرحلے میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھیے مشاہدہ کیا کیجئے، پروردگار عالم نے یہ سر کی آنکھ اور یہ دل کی آنکھ بہت کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے لیے پیدا فرمائی ہے. کیا کچھ؟ وہ کچھ جو پروردگار عالم دکھانا چاہتا ہے، وہ کچھ نہیں جو آپ کا نفس امارہ بالسوء دکھانا چاہتا ہے. افسوس کے ساتھ ہم دل کی مانتے ہوئے تو بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی مانتے ہوئے کچھ نہیں دیکھنا چاہتے. دل کی مانتے ہوئے بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، انہی آنکھوں سے استفادہ کرتے ہوئے جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، انہی آنکھوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ایک لمحہ بھی مشیت پروردگار نہ ہو تو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی. یعنی ہر لمحہ انسان جو کچھ دیکھ رہا ہے پروردگار عالم کے حکم سے، یہ آنکھ اس قابل ہے کہ وہ دیکھے. نہ ہم سر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، نہ دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. یعنی کچھ نہ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، بس جیے چلے جا رہے ہیں. ایک گھومتے ہوئے پہیے کی طرح بس گھومے چلے جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ بس اس دنیا میں آئے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، تفریح کے لیے، کمانے کے لیے، جینے کے لیے، کھانے کے لیے. ہر ایک کا اپنا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ گھومنے کے لیے جیتے ہیں، تفریح کرنے کے لیے، کچھ لوگ کمانے کے لیے جیتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے یہ سب کام حدود میں رہتے ہوئے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے تو جائز قرار دیے ہیں، لیکن انسان کو بنایا کسی اور کام کے لیے ہے. کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ اپنی بندگی کے لیے. اپنی بندگی کے لیے پروردگار عالم کو کیا ضرورت تھی بنانے کی انسان کو؟ بندگی کرنے کے لیے تو ملائکہ بہت تھے، اجنہ بہت تھے. انسان کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم اپنی پسندیدہ مخلوق خلق کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ میری پسندیدہ مخلوق خود اپنی کوشش سے اعلیٰ مقام تک پہنچے. آپ جیسے کوئی اچھی سے اچھی، اگر کوئی مصنف ہے تو اچھی سے اچھی تصنیف لکھنا چاہے،
کوئی شاعر ہے تو اچھے سے اچھا کلام لکھنا چاہے، کوئی مصور ہے تو اچھی سے اچھی تصویر بنانا چاہے، تو پروردگار عالم نے بھی یہ چاہا کہ بہترین مخلوق کو پیدا فرمائے، اور پھر اس بہترین مخلوق کو بہترین مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ میں نے بنایا تو بہترین مخلوق کو تھا، لیکن یہ بہترین مخلوق بدترین جگہ پر پڑی ہو۔ اب اس چاہتے پروردگار عالم کو آپ پورا کیجئے، محنت کر کے، کوشش کر کے، جستجو کر کے، اللہ کی بندگی اختیار کر کے، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے، ان چیزوں سے قربت حاصل کر کے جن چیزوں کی قربت پروردگار عالم نے پسند فرمائی ہے۔ کس چیز کی قربت پروردگار عالم نے پسند فرمائی ہے؟ خود اپنی قربت پسند فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے اولین بات، اپنی قربت پروردگار عالم نے، اے میرے بندے میرے قریب آ جا، میرے نزدیک آ جا، میں تو تیری شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہوں، لیکن تو بھی تو کوشش کر میرے نزدیک آنے کی۔ چنانچہ ہر عبادت کے لیے جو نیت قرار دی وہ قصد قربت کی نیت قرار دی۔ 2 رکعت نماز ہو، رمضان کا روزہ ہو، شعبان کا روزہ ہو، رجب کا روزہ ہو، حج ہو، زیارات ہوں، جب تک قصد قربت پروردگار نہ ہو یہ عبادات قبول نہیں ہیں، رد شدہ ہیں۔ یہ عبادات تبھی قبول ہوں گی جب آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں اس عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کے، اپنے خالق کے، اپنے مالک کے نزدیک ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اولویت، ترجیح عبادت کو حاصل ہے۔ کیسی ترجیح؟ کہ جس سے قربت پروردگار عالم حاصل ہو، کہ جس سے محبت پیغمبر ختمی مرتبت حاصل ہو، کہ جس سے انسان کو حریت حاصل ہو۔ یہ حریت بڑی اہم چیز ہے۔ حریت یعنی آزادی۔ 3 شعبان کو مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور میرے مولا کا سب سے بڑا درس، سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑی تربیت حریت ہے، آزادی۔ کس سے آزادی؟ طاغوت سے آزادی، باطل سے آزادی، شیطان کے چکر سے آزادی۔ حریت کا، آزادی کا سبق سکھایا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ جس وقت مدینے میں تھے اور مروان بن حکم نے امام کو مشورہ دیا، ولید بن عتبہ نے بلایا تھا نا اپنے دربار میں کہ آئیے بیعت کر لیجئے، امام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ میں آپ کے بھلے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ امام نے کہا کیا ہے مشورہ؟ کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وعلی الاسلام سلام، ایسے اسلام پر جس میں یزید جیسے شخص کی حسین جیسا شخص بیعت کر لے سلام ہو، یعنی کام تمام پھر ایسے اسلام کا۔
اذ قد بلیت امت محمد براع مثل یزید، کہ اگر امت محمدی کے سر پر یزید جیسے شخص کی بیعت آ جائے تو ایسے اسلام کا خدا ہی حافظ ہو، اردو میں صحیح ترجمہ ہوگا، بات پہنچ جائے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی طاغوت کی پیروی کرنا، غلامی کرنا حسین کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے حقیقی نمائندوں کے مقابلے میں کوئی آ جائے، اس کی بیعت کرنا حسین کو اور حسین جیسوں کو قبول نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے اس وقت، جو ہے بازار لگا ہوا ہے، تھالی کے بیگنوں کو خریدا جا رہا ہے، لیکن یقین جانے کہ دنیا بکتی ہے تو بک جائے، لیکن جو علی کا وفادار ہے، پیروکار ہے، وہ کبھی بک نہیں سکتا۔ یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ اعتقادی حقیقت ہے۔ جنگ صفین کے بعد، جنگ صفین میں ایک خاتون تھی جس کا نام دارمیہ تھا۔ جنگ صفین میں مولا کائنات امیر المومنین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی تھی۔ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہی تھی۔ جنگ صفین ختم ہو گئی، جناب امیر المومنین کی شہادت بھی واقع ہو گئی۔ امیر شام نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر اس کو بلوایا، وہ بھی حج پہ آئی ہوئی تھی۔ اس سے کہا کہ تم علی کی چاہنے والی ہو، علی کی سب سے بڑی تعریف کیا ہے تمہارے نزدیک؟ نقطہ امتیاز، ترہ امتیاز علی کا کیا ہے؟ فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ علی کی عدالت۔ ہمارے یہاں آج کا شیعہ علی کی عدالت کو سب سے بڑی فضیلت نہیں مانتا، علی کی شجاعت کو سب سے بڑی فضیلت مانتا ہے۔ اس نے کہا علی کی عدالت، اچھا ظاہر کیا عادت کے تحت، جیسے بڑا اس کو مزہ آیا، عیار تھا نا، مکار۔ اچھا اگر میں کچھ تحفہ دوں گا تو قبول کرو گی؟ اس نے سوچ کے جواب دیا، ہاں قبول کروں گی۔ اس نے کہا کہ اس کو 100 سرخ بالوں والے اونٹ دے دیے جائیں، سب سے قیمتی اونٹ، سرخ بالوں والا۔ 100 اونٹ دیے گئے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا علی ہوتے میری جگہ تو تجھے 100 سرخ بالوں والے اونٹ دیتے؟ اس نے کہا بے شک نہیں دیتے، کیونکہ علی کبھی بیت المال سے کسی کو ذرہ برابر بھی بڑھ کے نہیں دیتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس مومنہ نے 100 سرخ بالوں کے اونٹ وصول کر کے بھی تعریف کی تو علی ابن ابی طالب کی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہاں، خرید نہیں سکا اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقت میں علی کی شیعہ تھی۔ اپنے آپ کو پرکھیے کہ ہم کتنے علی کے شیعہ ہیں، ہم زندگی میں کتنی مرتبہ بکے ہیں، ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو
خریداروں کے بازار میں پیش کیا ہوا ہے. نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا, ہم تو اپنے آپ کو کبھی بیچنے کے لیے بازار میں نہیں پہنچے. لیکن عزیزان محترم, ایک ہوتا ہے ظاہری وجود کا بیچنا اور ایک ہوتا ہے حقیقت کا بیچنا. توجہ چاہتا ہوں, اگر میں پہنچا سکا اس مطلب کو. اپنی حقیقت, اپنے قلب, اپنے باطن, اپنے نفس کو بیچنا. زندگی میں ہم کتنی مرتبہ اہل باطل کے آگے جھکے ہیں یا خاموشی اختیار کی ہے. کیا کبھی آپ نے سنا یا کبھی پڑھنے والوں نے پڑھا کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں کبھی وہ باطل کے خلاف خاموش ہوئے ہوں؟ کبھی انہوں نے مصلحت سے کام لیا ہو؟ نہیں, انہوں نے ہمیشہ حقیقی مصلحت, یعنی وہ جو پروردگار عالم کی مشیت و مرضی کے عین مطابق ہے اس سے کام لیتے ہوئے باطل کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, ہمیشہ احتجاج کیا ہے. امام حسین علیہ السلام, وقت ہو گیا. امام حسین علیہ السلام بہت آرام سے بیعت کر سکتے تھے, بڑے سکون سے مدینے میں رہ سکتے تھے, دنیا حاصل کر سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہستی اور ان کے درجے سے لوگ ناواقف تھے. نہیں, جانتے تھے کہ حسین ابن علی کا کیا مقام و کیا مرتبہ ہے. اگر امام حسین اس وقت کے یزید کے خلاف قیام نہ فرماتے اور خاموش ہو کے گھر میں بیٹھتے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی. نہیں, امام حسین نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا. کیوں؟ تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ پورا کر سکیں. ہم اور آپ اچھی بات بتاتے ہوئے جھجکتے, ڈرتے ہیں کہ سامنے والا برا منائے گا, کچھ کہہ دے گا, چیخے گا. کیا امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے نکلے ہیں بس اتنا سا ہی خطرہ لاحق تھا؟ بس یہی مسئلہ تھا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اور سیرت محمدی اور سیرت علوی کو برپا کرنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے میں نکلوں گا تو لوگ باتیں بنائیں گے, چیخیں گے, برا بھلا کہیں گے؟ نہیں, امام حسین علیہ السلام خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ جس مقصد کے خاطر میں نکل رہا ہوں اس مقصد کے حصول کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے گی, اپنے بچوں کو بھی قربان کرنا پڑے گا, اپنے گھر کی مستورات کی چادروں کو بھی قربان کرنا پڑے گا, سب کچھ لٹانا پڑے گا, تب جا کے یہ عالی مقصد حاصل ہوگا. لیکن امام حسین علیہ السلام پھر بھی نکلے. لیکن آج ان کے نام لیوا, ان کے ماتمی, ان کے عزادار, ان پر ایمان رکھنے والے شیعوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر طرف فسق و فجور, ہر طرف گناہ, ہر طرف بدعتیں, ہر طرف غلط رسومات پھیلی ہوئی ہیں اور ہم پہلو تہی کر کے, آنکھیں بچا کے, ادھر سے ادھر سے نکل کے, ہٹ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں. اذان محترم, ذمہ داری ہے ہماری اگر ہم نے اپنے رویے تبدیل نہیں کیے, اپنا انداز تبدیل نہیں کیا, اگر ہم نے بھی اسی طریقے سے زندگی گزاری جیسے 11 اماموں کے زمانے میں مومنین زندگی گزار رہے تھے, تو پھر یقین جانے کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے.
اس بات پہ غور کیجئے، اللہ نے آپ کو عقل کی طاقت عطا فرمائی ہے، غور کیجئے بیٹھ کر کہ 11 اماموں کی زندگی میں شیعان حیدر کرار نے کیا کردار ادا کیا اور کیا ائمہ طاہرین اس کردار سے مطمئن اور راضی تھے، اور کیا آج کا شیعہ وہی کچھ نہیں کر رہا جو اس زمانے کے شیعوں نے کیا؟ اگر وہی کچھ کر رہا ہے، صاحبان نظر جو فہم و فراست کی قوت رکھتے ہیں، جو غور و خوض کر سکتے، وہی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اگر وہی کر رہے ہیں ہم، تو پھر امام زمانہ پردہ غیب سے تشریف نہیں لائیں گے، پھر وہ ظاہر نہیں ہوں گے اس طریقے سے۔ لاکھ دعائیں کریں، لاکھ دعائیں ندبہ پڑھیں، کچھ کر لیں، امام زمانہ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ امام زمانہ کے ظہور کی شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے ظہور کی راہ ہموار کریں، ہم اور آپ اپنا کردار نبھائیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنی ہے، لوگوں کو بیدار کرنا ہے، لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس وقت پورا ہو گیا، کیا کروں؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں ایمان کی وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے نفوس کی، اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن گناہوں میں، جن غلط رسومات میں ہم گرفتار ہیں، ان سے رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حق و باطل کے درمیان شعور عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں باطل کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہماری کمزوریوں کو دور فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرار دنیا کی جس کونے میں آباد ہے، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو مومنین بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ ہمارے رزق میں خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگار جو بیمار حال ہیں، انہیں صحت کاملہ و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا جو بچے شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں، ان کی قسمتوں کو نیک فرما۔ پروردگار منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وعزہ ان افضل اکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔